بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سماوات رب ذوالجلال والاکرام اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تنے تنہا خالق مالک رازق پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی آخر الزمان، نبی محترم، رسول معظم، ہادی اعظم، رحمت مجسم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ اسلامی بھائیوں
قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی اور اللہ کے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور آپ کے تاکیدی حکم کی پیروی اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اللہ کے خلیل ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کی پیروی اور آپ کی اتباع میں ہم نے، آپ نے، سارے مسلمانان عالم نے جانوروں کی شکل میں رب کی خوشنودی کے لیے، قربت الہی کے حصول کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ بلا شبہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کیا، آپ کے صحابہ نے عمل کیا، اور یہ قربانی کی عبادت صرف اس امت محمدیہ کے اندر نہیں ہے، یہ قربانی کی عبادت بڑی قدیم عبادت ہے، اتنا ہی قدیم عبادت ہے جتنی ہی قدیم انسان کی تاریخ ہے، جتنی انسانیت اور آدمیت کی تاریخ قدیم ہے، اتنا ہی اس قربانی جیسی عظیم عبادت کی الگ الگ قوموں میں اس کی شکلیں، نوعیتیں، قربانی کرنے کا طریقہ، قربانی کی قبولیت کا طریقہ، قربانی پیش کرنے کا انداز یہ الگ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل ہر قوم کے اندر رکھا تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت، ہر قوم، ہر ملت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل رکھی ہوئی تھی، اور یہ قربانیاں وہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ جو جانور تھے، بہیمۃ الانعام تھے، اللہ کا نام لے کر کے انہیں ذبح کرتے تھے۔ اور دیکھیں کہ یہ کتنی قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ان کے دونوں بیٹے جن کا ذکر تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، حابیل اور قابیل کا ذکر کیا ہے سورۃ المائدہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا وہ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی۔ اتنی قدیم عبادت ہے یہ قربانی کی، اور وہ چلتے ہوئے آج تک امت محمدیہ تک اس کا تسلسل باقی ہے۔ شکلیں الگ الگ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، سورۃ المائدہ میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آپ ان لوگوں کو حق اور سچائی کے ساتھ نبأ ابنی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی کہانی اور ان کا واقعہ پڑھ کر کے، سنا کر کے بتا دیجئے اور سچائی کے ساتھ بیان کیجئے۔ اذ قرب قربانا، جب دونوں نے رب کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں
سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، ریجیکٹ کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو مردود قرار دیا اور دھتکار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ یہ قربانی کی عبادت میں بھائیوں یہ بڑی قدیم ترین عبادت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی شکل میں بنی نوع انسان اور ساری امتوں اور ملتوں کے لیے اس کو مشروع کر کے رکھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اس قربانی کی تاریخ کا تسلسل پایا جاتا ہے، اور یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ سب کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دو بیٹوں نے حابیل اور قابیل نے قربانیاں پیش کی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا، ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں؟ وہ معیار قبولیت پر کھڑی نہیں اتر رہی تھی۔ قربانی کرنا یہ اصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور ذبح کر دینا، قربانی کر دینا یہ اصل نہیں ہے، یا قربانی کی سنت پر عمل کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے ہماری آپ کی قربانیوں کو، وہ قبول بھی کر سکتا ہے، اور قبولیت کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کے شرائط ہیں، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، دکھاوے سے، نمود سے، ریا سے، ان ساری چیزوں سے پاک اور بری ہو، یہ اللہ تعالیٰ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اعمال کو، عبادات کو، نیکیوں کو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار، نیکوکار، تقوی شعار اور اللہ کے خوف و ڈر سے اپنے سینے کو معمور اور آباد کرنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول کرتا ہے، ورنہ عام شکل میں کی گئی قربانیاں جہاں اللہ کا تقوی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ کی رضا طلبی نہ ہو، اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، اور نمود اور دکھاوا ہو، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو یہ قربانیاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی قدیم عبادت ہے، عظیم اس حیثیت سے کہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ اس قربانی کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الانعام میں اللہ نے کہا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، نماز کے بعد قربانی کا تذکرہ کیا۔ ہم نے قربانیاں رب کی بارگاہ میں جانور کی شکل میں پیش کر دی۔ کس کی سنت؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کس کی سنت؟ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت۔ وہ کیا تھی؟ جو اللہ تعالیٰ کے اس بندے جلیل نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کر دیا تھا، اس کا پیغام کیا ہے، سبق کیا ہے؟ یہ قربانیاں ہمیں کس لیے آتی؟ ہم جانور کی گردن پر چھری تو چلا دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا اصل مقصد اور پیغام حاصل نہیں ہو پاتا۔ آپ سب سے پہلے غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اللہ کو کیا مطلوب ہے، اللہ کو کیا مقصود ہے؟ اس جانور کے ذبح کرنے کی غرض و غایت اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا اس جانور کا خون، کیا اس جانور کا گوشت، کیا اس جانور کا چمڑا، کیا اس جانور کی کلیجیاں، کیا اس جانور کے گوشت کی بوٹیاں اور ان کے سارے ذائقے دار کھانے، اس کا کچھ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ یہ فلسفہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، غرض و غایت ذکر کی ہے۔ غور کریں اور سوچیں اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر کہ آیا جانوروں کی گردنوں پر چھریاں چلاتے ہوئے یہ اللہ نے جو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان پوری دنیا کے گائے کی شکل میں، بھیڑ کی شکل میں، دمبوں کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، بکری اور بکریوں کی شکل میں، یہ اتنی بڑی مالیت کے ساتھ انہوں نے جانوروں کی قربانیاں پیش کی اور اسلام کے عظیم شعائر میں سے ایک عظیم شعار کا اعلان اور اظہار کیا، تو یہ حاصل کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین مکہ جب قربانیاں کرتے تھے لے جا کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں پر اس کا خون، اس کا گوشت لگا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کی اصل غرض و غایت
اور اس کا اصل فلسفہ اور اس کا اصل اللہ رب العالمین کی طرف سے مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کے تقوی سے آباد ہو جائیں، ہمارے دلوں میں خوف الہی اور خدا ترسی کا جذبہ ہو جائے، ہمارے دل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سراپا پیکر تسلیم و رضا بن کر کے زندگی گزارنے کے جذبے سے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لے، اور اصل حقیقی اسلام، حقیقی فرما برداری، حقیقی طاعت، حقیقی ایثار، حقیقی فدائیت، یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ان جانوروں کا گوشت اس سے کوئی لینا دینا نہیں اللہ کو، ان جانوروں کا چمڑا اور خون اس سے کوئی واسطہ اور اللہ رب العالمین کو تعلق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کے جذبات دیکھتا ہے کہ جانوروں کے گردن پر چھری چلاتے ہوئے کیا یہ جذبہ آیا کہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ رب العالمین کی مرضی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی طاعت اور اللہ کے دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے وہ سارے جذبات ہمارے دلوں میں ہیں کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین کو ہر ضرورت پڑے گی اس کی خوشنودی کا راستہ ہوگا اور اللہ کی خوشنودی کا معاملہ ہوگا، تو ہم ساری اپنی خواہشات، ساری اپنی چیزیں، ساری اپنی محبوب ترین ساری متاع عزیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ جذبہ ہمارے دلوں میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہم اس جذبے سے قربانی کے موقع پر سرشار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جانوروں کو ذبح کر کے ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو تو زندہ کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کیا تھی؟ کیا وہ جذبہ آیا؟ کیا کیا تھا؟ بیٹے کو قربان کیا تھا، کیا نا؟ کیا نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا، بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے لٹا دیا، گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دنیا کی سب سے محبوب ترین چیز جو ابراہیم خلیل اللہ کی تھی، اللہ سے دعا کر کر کے مانگا تھا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا دے دے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ بڑھاپے کا سہارا ہے، دعاؤں میں رو رو کر کے اللہ کو مانگا ہے، جوانی کی دہلیز پر اس بچے نے، اکلوتے فرزند نے اپنے قدم رکھ دیے ہیں، دوڑنے کی عمر آ گئی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ کا ڈیمانڈ ہو گیا، اللہ کا مطالبہ ہوا، اللہ نے امتحان اور آزمائش میں ڈالنا چاہا ابراہیم خلیل اللہ کو، اور یہی امتحان نہیں کہا، جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، جب ہم نے امتحان لیا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے کہا کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، جب اس کا امتحان لیا، جب ابتلا اور آزمائش میں ہم نے ڈالا، کسی بھی امتحان میں ابراہیم پیچھے نہیں ہٹے، ہر محاذ پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو انہوں نے آگے رکھا، اقتدار سے ٹکرا گئے، حکومت وقت سے ٹکرا گئے، اپنا باپ جو ایک مذہبی رہنما تھا، اپنے زمانے کا بڑا رئیس اور مالدار آدمی تھا، ایک بااثر آدمی تھا، اللہ کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دیا، اپنا سارا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن معلوم سے ہجرت کرنے کے لیے راضی اور آمادہ ہو گئے، اور اللہ کی رضا کے لیے بے آب و گیا چٹی المیدان مکہ میں اپنی بیوی ہاجر اور ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑی قربانیاں جب ہم نے آزمایا، اور یہاں اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ قربانیوں کے بعد بھی کوئی قوم ہو یا کوئی انسان ہو، قربانیوں کے بعد بھی اسے بڑا اچیومنٹ حاصل ہوتا ہے۔ بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں درکار ہیں۔ ابراہیم کو اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے تیری قربانیوں کے نتیجے میں ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ اور آج یہ اللہ تعالیٰ نے اعجاز ابراہیم خلیل اللہ کو دیا
کہ آج اس منبر پر ابراہیم کا نام لیا جا رہا ہے. پوری دنیا انسانیت ابراہیم خلیل اللہ کے نام پر، دنیا اسلام ان کے نام پر، ان کی سنت کے احیاء کے نام پر اپنا اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان پیش کرتا ہے. یہ قربانیوں کا نتیجہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگا، بیٹا تھا، ہاتھ دوڑنے لگا، باپ نے آ کر کے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ایک نبی خواب دیکھ رہا ہے، بیٹے سے کہتا ہے بیٹے یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا. قیامتی ہے پیارے ابو جان، کہتا نہیں ہے جو اللہ کا آرڈر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے لکھا دیا جانور کی طرح اپنے بچے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رک جاؤ. اللہ نے اس کے بدلے میں ایک جانور فدیے کے طور پر نازل کر دیا اور کہا کہ قد صدقت الرؤیا. اے ابراہیم اصل تیرے دل کا امتحان لینا تھا، تیرے جذبات کا امتحان لینا تھا کہ تو میرے ڈیمانڈ اور مطالبے اور میری چاہت پر اپنی دنیا کی متاع عزیز اور محبوب ترین شے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے تیار کرنے کے لیے قربان ہے یا نہیں ہے. تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور تو نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر اللہ کی مرضی ہو ایک طرف ہو اور دنیا کی سب سے بیشتر محبوب ترین چیز ایک طرف ہو تو اللہ کے لیے اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دے گا. قد صدقت الرؤیا، یہ پیغام ہے قربانی کا. یہ جذبہ ہمارے اندر قربانی لے کر کے آتی ہے. ہم اللہ کے لیے جیے، اللہ کے دین کے لیے جیے. آج ہم نہ وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. متاع عزیز کو چھوڑ دو، ہاں دنیا کی محبوب ترین کو چھوڑ دو. ہاں جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے وقت پر جمعہ پڑھنے کے لیے وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں گے، نکڑوں میں بیٹھے رہیں گے، دکانوں میں بیٹھ کر کے بکواس اور یاوا گوئی اور لایانی گفتگو کریں گے، لیکن اتنی ابھی قربانی کر کے جانور کی آئے اس میں تو دکھاوا ہے نا، نمود ہے نا، بکروں کی گنتی ہے نا، بکروں کے بڑے بڑے وزن ہے نا، گوشت خوری ہے نا، اس کا حاصل ہے ظاہری. لیکن اتنی قربانی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کا مطالبہ ہے، دین کا مطالبہ ہے، شریعت کا تقاضا ہے، اللہ کے دین پر عمل کا یہ تقاضا ہے کہ ہم وقت پر جائیں، سنتوں کا اہتمام کریں، اذان سے پہلے خطبہ کے آغاز سے پہلے مسجد میں پہنچے. اتنی بھی ہمیں توفیق اور وقت کی قربانی کی توفیق نہیں مل پاتی. ہم اپنی متاع عزیز کا قربان کریں گے، ہم اپنی محبوب ترین شے کا قربان کریں گے. قربانیاں کر کے ہم کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. قربانی کا جذبہ آنا چاہیے. وقت کی قربانی، مال کی قربانی، خواہشات غم کی قربانی، اپنے ارمان اور آرزوؤں اور تمناؤں اور اپنی چاہتوں کی قربانی. اور دنیا میں اگر اللہ کے لیے سب سے بہترین چیز قربان کرنے کی نوبت آئے تو اس کی قربانی کا جذبہ مال کی شکل میں ہو، وقت کی شکل میں ہو. اور تو بیٹا قربان کرایا اللہ نے، اب ہم دنیا میں اس سے اور بڑی قربانی کی کیا مثال دے سکتے. تو اس غرض و غایت کو سمجھیں. جانور کے گردن پر چھری چلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پڑھ دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کتنے مسلمان ہیں پڑھ جاتے ہیں. ابراہیم کی سنت یہ بھی ہے کہ توحید کا اعلان اور شرک سے برات کا اعلان، یہ قربانی کا پیغام ہے. مشرکین شرک کر رہے ہیں اور یہ آیت کریمہ بھی پڑھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سراپا یہی تھی کہ اللہ میں تیری توحید پر ڈٹا اور قائم ہوں اور شرک سے برات اور بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ میں ایک مسلمان پڑھتا ہے کہ جانتا ہی نہیں شرک کیا ہے. یہ قربانی کا پیغام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیاء کا پیغام ہے کہ ہم شرک سے برات، شرک سے بیزاری، شرک سے دوری، شرک سے اجتناب اور شرک سے علیحدگی کا اعلان کریں اور اللہ کی توحید کا اعلان کریں. ہم کیا کہتے ہیں؟ انی وجہت وجہی. ہم نے اپنے آپ کو سرابا رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، سرنڈر کر دیا. کیا معنی ہوتا؟ ہم نے آپ کے آگے خود سپردگی کا اعلان کر دیا. یہ اللہ سے کہتا ہے. کیا ہے خود سپردگی؟ اللہ نے ابراہیم کے بارے میں کیا کہا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم کی زندگی یہ تھی کہ جہاں جہاں اللہ کا آرڈر آیا، جہاں جہاں اللہ کا حکم آیا، سراپا تسلیم و رضا کا پیکر بن کر کے انہوں نے زندگی گزاری. کوئی چوں اور چرا نہیں. اللہ کا یہ حکم آ جائے ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. یہ قربانی کا مقصد ہے.
یہ ہماری زندگیوں میں ہے؟ اللہ کے حکم پر وہ جذبہ عمل، وہ جذبہ فدائیت، وہ جذبہ طاعت، وہ جذبہ ایثار، وہ جذبہ قربانی، وہ جذبہ عمل، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ اعلان ہوتا ہے نا، یہ کب اعلان ہوتا ہے؟ دعا پڑھتے ہیں جب، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ قربانی کی دعا پڑھتے کہ نہیں؟ یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں کہ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اے اللہ تیرے دین کی بالادستی، تیرے دین پر عمل اور تیرے دین کی طاعت اور پیروی اور فرمانبرداری کے لیے جہاں جب کسی چیز کی قربانی دینی پڑے، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری ساری عبادتیں تیرے لیے۔ ابراہیم نے بیٹے کو، اور یہ بھی پیغام ہے ابراہیم کی سنت اور ابراہیم کی زندگی کا، ابراہیم کے اسوے کا اور قربانی کا، کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے لیے اپنوں کو قربان کر دیا، ولا اور برا، کہ کس سے ہمارا تعلق ہو، کس سے ہمارا تعلق نہ ہو، یہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، میں جو ذکر کر دوں جو اہم ہے قربانی کا فلسفہ، کہ ہم قربانی کا پیغام، قربانی کی غرض و غایت، کہ آج ہم وقت اور اپنی چاہت، اپنی ارمانوں، اپنی تمناؤں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نفس پرستی کا ہم شکار ہیں۔ ہمارا نفس، جو نفس جسے انا کہتے ہیں نا، انا کی قربانی، ہمارا نفس ہمیں برائی پر آمادہ کرنا، ہمارا نفس ہمیں غلط راستوں پر لے جانے کے لیے ابھار رہا ہے، ہمیں غلط راہوں پر لے جانے کے لیے ہمیں پابند بنا رہا ہے۔ ہم اپنے نفس کے پیروکار ہیں اور نفس کی پیروی، نفس پرستی کا شکار ہیں، اور نفس پرستی کی قربانی دے کر کے اللہ کے راستے پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم آئے نکلیں اور نفس پرستی اور نفس کی غلامی اور نفس کی یہ پابندی سے ہٹ کر کے قربانی دیں، نفس پرستی کی قربانی دیں، اپنی چاہت کی قربانی، یہی نفس پرستی سے نجات ہے۔ اپنی ناجائز خواہشات کی قربانی، یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اپنے ناجائز ارمانوں اور تمناؤں کی قربانی، یہ بھی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ناجائز تمناؤں اور ارمانوں کے لیے کتنا حلال اور حرام کا ہم اپنا لحاظ اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں حلال اور حرام کی تمیز کا فقدان کیوں پایا جاتا ہے؟ اسی لیے پایا جاتا ہے کہ ہم اپنی نفس پرستی کا شکار ہیں، اللہ کے تقوی، اللہ کی خشیت کے بجائے اپنے نفس کی غلامی میں ہیں۔ تو جب یہ ہوگا تو گویا کہ ہم نے قربانی کا اصل، ہم قربان کریں اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی یہی ہے کہ انسان، ابھی دیکھیں رمضان، 2 تہوار ہیں ہمارے آپ کے، رمضان ساری عبادتوں کا مقصد یہی ہے، اللہ کا تقوی۔ اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ نفس پرستی کی غلامی سے نکل کر کے اللہ کی پرستش کی طرف لوٹ آنا۔ روزے رکھے جو ہم نے، اللہ نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا فلسفہ کیا تھا؟ اللہ کا تقوی۔ قربانی میں اللہ کو کیا مطلب ہے؟ اللہ کا تقوی۔ اور دونوں حسین مناسبت دیکھیے کہ یہ دونوں بڑے تہوار جن کا مقصد، جن کی غرض و غایت، جن کا فلسفہ، جن کا مطلوب اور مقصود اللہ تعالیٰ نے اپنا تقوی قرار دیا، اور یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کے راستے پر لے جائے۔ اور جب انسان اللہ کے راستے پر لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نفس مطمئنہ ہے، اور نفس مطمئنہ کو بشارت دی اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نفس مطمئنہ، تیرے لیے جنت کا راستہ ہموار ہے، تو بآسانی داخل ہو جا اللہ کے راستے۔ مطمئنہ کیا ہے؟ تو یہ ہم اپنے نفس سے جہاد کریں۔ رسول اکرم نے کیا کہا؟ المجاہد من جاہد نفسہ۔ اصل میں مجاہد وہ ہے، جہاد بالنفس یہ قربانی کا پیغام ہے۔ کیا ہے؟ اپنے نفس کو کچلنا،
نفس کی خواہشات نفسانی کی پیروی کو قربان کرنا، یہ سبق ہے اصلی اس قربانی کا۔ اور جہاد بالنفس، علماء کہتے ہیں یہ جہاد اکبر ہے، اور راہ خدا میں جہاد کرنا یہ جہاد اصغر ہے۔ اسی لیے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ انسان اپنے نفس سے لڑے۔ نفس سے لڑنا بہت آسان کام نہیں ہے۔ محمد ابن المنکدر کہتے ہیں کہ قد جاہدت نفسی 40 سنہ حتی استقامت۔ اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنی ناجائز خواہشات سے لڑ کر کے انہیں قربان کر کے اپنے نفس کو اطمینان کے اور اللہ کی مرضی کے راستے پر لانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ محمد ابن المنکدر کہتے ہیں کہ قد جاہدت نفسی 40 سنہ، 40 سال ہم نے اپنے نفس سے لڑا ہے، اپنے آپ کو اپنے نفس سے میں 40 سال لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، حتی استقامت 40 میں اس مسئلے میں کامیاب ہوا کہ میرا نفس کنٹرول میں آ گیا۔ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا جہاد ہے، جہاد بالنفس۔ اور یہ قربانی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو انسان اصل قربانی کے پیغام کو سمجھ جائے اور اللہ کے راستے میں طاعت و فرما برداری کے جذبے کے ساتھ پوری زندگی اثار و فدائیت کے ساتھ پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں اس کے ہر حکم پر تسلیم و رضا بن کر کے زندگی گزارنے کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے نفس کو کنٹرول اور قابو میں رکھے اور جہاد میں نفس کے ساتھ زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، خوف الہی کے ساتھ جیتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب کے حضور کھڑے ہونے کا احساس بہت اعلیٰ مقام ہے اس دن میں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اس کے حضور کھڑا ہوگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات نفسانی کی پیروی سے آزاد کر لیا، خواہشات نفسانی کی پیروی سے آزاد کر لیا، اپنے نفس کو قابو اور کنٹرول میں کر لیا، اپنے نفس سے جہاد کرتے 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 اسے رب کی بارگاہ کے لیے خود سپرد بنا دیا، اور وہ اللہ کا طاعت و فرما بردار ہو کر کے اس کا نفس زندگی گزارنے لگا، اور نفس کی پیروی کے بجائے نفس کی پیروی اور خواہشات کی قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کی پیروی کے جذبے کے ساتھ جیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت۔ تو یہ قربانی کا پیغام ہے، کیا کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی، کیا کہ ہم اسلام کے حقیقی تصور کو سمجھیں کہ جہاں جہاں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی کے کسی مسئلے میں رب کا حکم آئے، ہم اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ یہی ہے قربانی، یہی ہے۔ ہماری چاہت کچھ ہے، ہمارے اہل و عیال کی چاہت کچھ ہے، ہمارے گھر والوں کی چاہت کچھ ہے، ہمارے خاندان اور قبیلے والوں کی چاہت کچھ ہے۔ ہاں، کتنے لوگ شادی بیاہ میں ہڑدنگ مچاتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اپنے نفس پر، سماج پر، دین کے تعلق سے۔ کیوں؟ میں تو بڑا نیک ہوں، اگلی سب میں نماز پڑھتے ہیں، حاجی صاحب، لیکن میرے بیٹے گھر والے پریشان کیے، بیوی پریشان کرتے ہیں۔ اب آپ بیوی کی چاہت کو قربان نہیں کر سکتے، آپ اپنے بیٹوں کی غلط چاہت کو قربان نہیں کر سکتے، کیا مقصد ہے قربان؟ سماج کے اندر سارا سماج آپ سے غلط چیز کا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اب سماج کی خوشی کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی کی پسند کے لیے اللہ کی پسند اور رضا کو قربان کرنے کا جذبہ نہیں لا سکتے، تو پھر ایسی قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے ذریعے سے ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اللہ کہے کہ میرے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، کہہ دو اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرے حکم کے آگے جھک گیا، اب اس کے آگے میرے لیے کوئی چیز نہیں بچتی۔ تو اسلام اصل اسلام پیروی، انقیاد، طاعت، فرما برداری کا جذبہ، یہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ قربانی، اخلاص، اللہ کا تقوی، فدائیت کا جذبہ کہ جہاں اللہ کی خوشنودی کی بات آ جائے، میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی رضا کے لیے سارا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہوں، یہ جذبہ آنا چاہیے۔ ہمارے نفس کی اپنی چاہت ہے اور اللہ کی چاہت ہے، ہم اپنے نفس اس شیطان ملعون کے ذریعے سے جو نفس کے اندر خرابیاں ہیں،
ہاں اس کی چاہتوں کو قربان کر کے اللہ کی چاہت کو ترجیح دے، یہ اصل قربانی ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میرے بھائیو چند بکھری باتیں کہ ہم قربانیاں تو کر لیے لیکن اصل قربانیوں کے پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سمجھیں اور عملی طور پر ان کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین سارے مسلمانان عالم کو قربانیوں کی حقیقی روح، قربانیوں کے حقیقی تصور اور قربانیوں کی غرض و غایت اور اس کے فلسفے اور پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر کے عملی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو خاص طور سے اپنے وطن عزیز میں عزت و سرخروئی اور سربلندی نصیب فرما۔ اپنے وطن عزیز میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین و شریعت کی آزادی کے ساتھ، دین و شریعت کی دعوت کی آزادی کے ساتھ، دین و شریعت پر عمل کی آزادی کے ساتھ، ہاں عزت و سربلندی کے ساتھ زندگی جینے اور گزارنے کی اور اسلام کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو ایمان پر آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔